بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا نماز میں قیام کتنا ہونا چاہیے۔ اب قیام جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو نماز فجر میں آپ کا قیام 60 سے لے کے 100 آیات تک ہوتا، اور ہمارا قیام کتنا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم نے ٹوٹل 5 نمازوں کے لیے یہ ایک ہی صورت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 60 سے لے کے 100 آیات تک ہوتا فجر کی نماز میں، اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں فارغ ہوتے۔ تو مطلب کیا تھا کہ جو ہی پاپ پھوٹی، جو ہی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھ جاتے، اٹھ کے استنجا کرتے، وضو فرماتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور جماعت کے لیے چلے جاتے۔ 60 سے لے کے 100 آیات آپ پڑھتے، اور پھر بھی آپ جب فارغ ہوتے تو ابھی اندھیرا باقی ہوتا، تو آپ فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات پڑھتے تھے۔ نماز ظہر میں آپ ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ آپ جو تھے 30 آیات پڑھتے تھے۔ یہ 60 سے لے کے 100 آیات کا کیا مطلب ہے؟ دونوں رکعتوں میں یہ 60 آیات۔ اب یہ جو ہے نماز ظہر میں ابو سعید خدری کے مطابق ان سے نصف، یعنی تقریباً 30 آیات 2 رکعتوں میں، اور نماز عصر میں 15 آیات۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیجئے۔ ان باتوں کا قطعاً ہمیں پتہ نہیں ہوتا، قطعاً پتہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے 10 سال 15 سال جو لوگ کلاسز میں آتے ہیں انہیں ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ یہ ساری متفق علیہ احادیث ہیں۔ نماز مغرب میں اور عشاء میں، نماز مغرب میں آپ عام طور پہ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، والتین والزیتون جیسی، اور نماز عشاء میں آپ ایسی صورتیں پڑھتے جو کہ 1 رکوع کی ہیں لیکن چھوٹی ہیں، مثلاً واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والشمس وضحاہا، اس طرح کی صورتیں۔ اور ایک بات آپ کو میں اور بتاتی چلی جاؤں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ پہلی رکعت لمبی ہوتی، دوسری رکعت چھوٹی ہوتی۔ اب ہمیں اس ادب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کا تمام نمازوں میں یہی معاملہ ہوتا، پہلی رکعت نسبتاً لمبی، دوسری رکعت نسبتاً چھوٹی۔ اور فجر کی نماز میں دوبارہ 60 سے 100 آیات، ظہر کی نماز میں 30 آیات یعنی فجر سے آدھا، عصر میں ظہر سے آدھا، اور مغرب میں عام طور پہ والتین والزیتون، لیکن مغربی کی نماز میں والطور وکتاب مستور، جو کہ 3 رکوعوں کی صورت ہے، یہ بھی آپ سے ثابت ہے۔ یعنی یہ میں ایک عمومی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور تیسری بات، عشاء میں صورتیں 1 رکوع والی، لیکن یہ جو ہے نا 30ویں سپارے کا جو آخری پاؤ کے جو چھوٹے رکوع والی صورتیں ہیں وہ والی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ظہر اور عصر، معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ اب ہوا کیا کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک آدمی جو تھا اس نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھ لی۔ حضرت معاذ کو پتہ لگا تو حضرت معاذ نے کہا یہ تو منافق ہے، جس نے باجماعت نماز توڑی ہے اور اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو۔ فتنے میں اس طرح؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ ہم سارے دن کے کام کر کر تھکے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اتنی لمبی صورت جو ہے وہ شروع کرا دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر حضرت معاذ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، تم والشمس وضحاہا اس طرح کی آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ان معاملوں کا دھیان کرنا چاہیے۔ اور پھر ظہر اور عصر اور عشاء کی آخری 2 رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا یہ آپ کو پتہ ہے۔ ظہر کی نماز بھی 4 فرضوں والی ہے، یہ بھی 4 فرضوں والی ہے، یہ بھی 4 فرضوں والی ہے۔ تو اس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لیتے، اس کا بھی ثبوت موجود ہے، نہ بھی کرتے اس کا بھی موجود ہے۔ آپ چاہیں تو یہ کر سکتی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، چاہیں تو صرف سورہ فاتحہ پہ ہی رہ جائیں، لیکن آخری 2 رکعتوں میں قرات بہرحال پہلی 2 رکعتوں کی نسبتاً کم ہوگی۔ چاہیں تو نہ پڑھیں، چاہیں تو پڑھ لیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو